پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ بھارت میں نریندر مودی نے اتوار کی شام کو تیسری بار وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا۔ ان کے ساتھ 71 وزراء نے بھی حلف اٹھایا ہے۔ اس بار ایک مخلوط حکومت بنی ہے جس کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ بی جے پی کو انتخابات میں اکثریت نہیں ملی اور نئی حکومت ٹی ڈی پی اور جے ڈی یو کی حمایت سے قائم ہوئی ہے۔ قبل ازیں وزیر اعظم نے جمعے کو حکمراں محاذ این ڈی اے کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اتحاد بھارت کی سیاسی تاریخ میں سب سے کامیاب اتحاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تمام فیصلوں میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر فریقین کی جانب سے اپنے موقف پر زیادہ زور نہیں دیا گیا تو حکومت 5 سال چل جائے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے نریندر مودی کو تیسری بار بھارت کے وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے مختصر پیغام میں نریندر مودی کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی۔ یہ مبارکباد ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک طویل عرصے سے بات چیت اور روابط معطل ہیں۔ پاکستان اور چین نے سیکیورٹی تحفظات کے باوجود پاک چین راہداری منصوبوں کو آگے بڑھانے اور دوطرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ وسیع اتفاق رائے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے چین کے دوران صدر شی جن پنگ اور دیگر چینی قائدین سے ملاقات میں سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے جاری اعلامیہ کے مطابق حالیہ دورے چین کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کے تحت جاری بڑے منصوبوں کی بروقت تکمیل، سی پیک کی اپ گریڈیشن اور دوسرے مرحلے میں سی پیک کے تحت ترقیاتی منصوبے آگے بڑھانے پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے ایک متوقع قدم اٹھاتے ہوئے اپنی کلیدی شرح سود میں 150 بیسس پوائنٹس یا 1.5% کمی کی ہے۔ تقریباً 4 سالوں میں پہلی بار شرح سود میں کمی کی گئی ہے، جس کا مقصد افراط زر میں کمی اور ترقی کو فروغ دینے کی کوشش ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران معاشی سرگرمیاں سست رہیں کیونکہ تباہ حال معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا IMF کے پروگرام کے تحت سخت اصلاحات نافذ رہیں۔ افغانستان میں سن 2021 سے برسر اقتدار طالبان کی عبوری حکومت پڑوسی ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ طالبان بتدریج ایران، چین اور روس کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کی تگ و دو میں ہیں۔ حال ہی میں طالبان رہنماؤں نے روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے علاوہ ابوظبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کی تھی۔ رواں ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہونے والی دوحہ کانفرنس میں بھی طالبان رہنماؤں کی شرکت متوقع ہے۔ اور اب غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دوسری عالمی خبریں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن پیر کے روز مصر پہنچے ہیں۔ انہوں نے علاقائی دورے کا آغاز ایک ایسے وقت پر کیا ہے جب اسرائیل اور حماس کے درمیان طویل عرصے سے جنگ بندی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ بلنکن مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے قاہرہ میں بند کمرے میں بات چیت کریں گے۔ اس کے بعد وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے ملاقات کے لیے یروشلم جائیں گے۔ طویل جنگ اور محاصرے، فلسطینیوں کی بڑھتی ہوئی اموات اور غزہ کے وسیع علاقے کی مکمل تباہی نے اسرائیل پر تنازع کو روکنے کے لیے عالمی دباؤ بڑھا دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 31 مئی کو جنگ بندی کی تجویز پیش کرتے ہوئے جو ان کے بقول اسرائیل کی جانب سے ہے،
اس جنگ کو روکنے کے لیے ایک بار پھر زور دیا ہے اور حماس سے کہا ہے کہ وہ اس پر اتفاق کرے۔ حماس نے ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے اور اس کے عہدیداروں نے اصرار کیا ہے کہ کسی بھی معاہدے کے لیے جنگ کے مستقل خاتمے کی ضمانت ہونی چاہیے۔ اس مطالبے کو اسرائیل نے سختی سے مسترد کر دیا ہے کیونکہ اس نے حماس کو تباہ کرنے اور باقی قیدیوں کو آزاد کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ امریکہ کے ایک مال بردار طیارے نے 10 میٹرک ٹن سے زیادہ تیار خوراک کے پیکٹ شمالی غزہ میں گرائے ہیں۔ اس علاقے میں اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے امداد کی ترسیل کا سلسلہ معطل تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اتوار کو فضا کے راستے شمالی غزہ کو زندگی بچانے والی امداد فراہم کی گئی۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کے ساحل کے قریب امریکہ کی قائم کردہ عارضی بندرگاہ کے ذریعے غزہ میں امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے ساتھ ساتھ جہازوں کے ذریعے بھی امداد متاثرہ علاقوں میں گرائی جا رہی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن فرانس کے 5 روزہ دورے کے بعد اتوار کو وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ فرانس میں انہوں نے ڈی ڈے کی 80ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کی اور بیرون ملک جمہوریت کو برقرار رکھنے میں امریکہ کے کردار کو سراہا۔ بائیڈن نے فرانس میں اپنا آخری دن پیرس سے باہر تقریباً 1 گھنٹے این مارن امریکن قبرستان میں گزارا اور امریکہ کی جنگ میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے 2200 سے زیادہ امریکی فوجیوں کی آخری آرام گاہ پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں۔ انہوں نے صدر ایمانوئل میکرون کی طرف سے دیے گئے رسمی سرکاری عشائیے کے دوران امریکہ اور فرانس کے درمیان اتحاد کو سراہا۔ یورپی یونین کے انتخابات میں انتہائی بائیں بازو کی جماعت سے شکست کے بعد صدر ایمانوئل میکرون نے پارلیمنٹ تحلیل کرتے ہوئے فوری انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ میکرون نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ انہوں نے ووٹ کے ذریعے پارلیمانی مستقبل کا انتخاب قوم کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق انتہائی دائیں بازو کی قوم پرست جماعت نیشنل ریلی پارٹی کو 31% سے زائد ووٹ ملنے کا امکان ہے، جبکہ میکرون کی جماعت کو تقریباً 15% ووٹ مل سکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ نے پیر کو کہا کہ ہفتے سے شروع ہونے والی 2 روزہ یوکرین امن کانفرنس میں 90 ممالک اور تنظیمیں شرکت کریں گی۔ سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امن کانفرنس کا مقصد بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی بنیاد پر گری، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بس پر مشتبہ عسکریت پسندوں نے فائرنگ کی تھی، جس کے سبب بس بے قابو ہو گئی۔ حکام کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والے بیشتر مسافروں کا تعلق ریاست اتر پردیش سے ہے۔ اور اب کرکٹ۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارت سے شکست کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا اندیا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میدان سے باہر موجود ٹیلنٹ کو کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ ان کے بقول ہمارا سب سے بڑا چیلنج ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ بھارت نے پاکستان کو دلچسپ مقابلے کے بعد 6 رنز سے شکست دی ہے۔ بھارت کے 119 رنز کے جواب میں پاکستان کی ٹیم 20 اوورز میں 113 رنز بنا سکی۔ پاکستانی ٹیم کی مسلسل 2 شکستوں کے بعد اس کا اگلے مرحلے سپر 8 میں پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں
اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔